بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء ان حذف السلام سنہ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کے متعلق جو ائمہ اربعہ کے مسالک تھے وہ ہم نے پچھلے درس میں بیان کر دیے ہیں۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سلام کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کا ازالہ فرما رہے ہیں، اور یہ باب اس پر قائم کیا ہے کہ سلام کا حذف وہ سنت ہے۔ جملے کا مطلب یہ ہے کہ اذان، اقامت اور سلام، اس میں اگر دو جملے ایک طرح کے ہیں تو ان دو جملوں کو آپس میں ملایا نہیں جائے گا، ہر جملے کا آخر ساکن جزم ہوگا۔ الاذان جزم والاقامت جزم والسلام جزم، بات سمجھ میں آئی؟ لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ اذان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مؤذن حضرات جو ہے وہ اللہ اکبر را کے اوپر ضمہ پڑھ دیتے ہیں۔ اکثریت کا حال یہ ہے، حالانکہ یہاں قاعدے کے مطابق ضمہ آئے گا بھی نہیں، یہاں قاعدہ اور قانون صرفی نحوی قاعدے کے مطابق یہاں فتح آئے گا۔ اگر آپ نے ملانا بھی ہے تو اللہ اکبر آئے گا، ضمہ نہیں آ سکتا۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ لیکن سنت کے مطابق اور جو احادیث میں آیا ہے اس میں طریقہ یہی ہے کہ آپ اللہ اکبر اقامت اور اذان میں الاقامت جزم والاذان جزم، یعنی آخری حرف کو ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ جیسے مؤذنین حضرات حی علی الفلاح آخر میں ہا ظاہر کر دیتے ہیں، تو یہ ظاہر نہیں ہوگی، جزم ہے۔ تو اپنے اس طریقے کو بھی مؤذنین حضرات، مکبرین حضرات جو ہے وہ درست کریں۔ بڑے بڑے مؤذنینوں کی اذانیں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن بس اللہ معاف فرمائے اکثریت کا حال یہی ہے کہ وہ ضمہ پڑھ دیتے ہیں۔ حالانکہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جو صحابہ کے زمانے کے مفتی ہیں، صحابہ کے وقت کے مفتی ہیں، اور صحابہ ان سے فتویٰ طلب کیا کرتے تھے، وہ خود اس باب کے آخر میں کہیں گے کہ الاذان جزم والاقامت جزم، کہ بھئی آخری حرف جو ہے اس کا اعراب ظاہر نہیں کیا جائے گا، وہاں جزم پڑھی جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح سلام ہے تو سلام کے اندر بھی جو ہے نا السلام علیکم بس جلدی سے پڑھا جائے گا۔ بعض مساجد کے جو امام ہیں وہ سلام کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ ان کے سلام سے پہلے مقتدی کا سلام ختم ہو جاتا ہے۔ سلام کو جب سلام پھیرتے ہیں تو سلام کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ امام کا سلام بعد میں ختم ہو رہا ہے، مقتدی نے پہلے سے سلام پھیر لیا ہوا ہے، وہ اپنے کاموں میں لگ گیا ہوا ہے، وہ امام صاحب جو ہے نا ابھی اپنے سلام کو لمبا کر رہے ہیں۔ تو سلام کو اتنا لمبا نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس۔ ابھی تو جتنا اس کو لمبا کیا جائے گا تو بھئی مقتدی کے لیے تو حکم ہے کہ امام سے پیچھے رہے، لیکن اب امام صاحب نے اپنا اتنا کام لمبا کر دیا ہے تو اس کے لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان حذف السلام سنت، کہ سلام کا حذف یعنی مختصر کرنا سنت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ ہے بس طریقہ۔ اب اس کو کھینچ کے اتنا لمبا کر دیا جائے، اب یہ بیچارے امام صاحب اپنے سلام کو لمبا کر رہے ہیں، مقتدی نے پہلے سے پھیرا ہوا ہے، کیونکہ آج کل تو اللہ معاف فرمائے اتنا ایسا دور آ گیا کہ مقتدیوں کو پتہ ہی نہیں ہے، امام سے پہلے رکوع میں جا رہے ہیں، امام سے پہلے سجدے میں جا رہے ہیں۔ تو اب ایک تو ہمارے مساجد میں اس چیز کا ماحول نہیں ہے، یعنی ہماری یہ ذمہ داری ہے، اماموں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر نماز میں نہیں تو کم از کم 2 نمازوں کے بعد جو ہے وہ درس کے زمرے میں کم از کم سب سے پہلے نماز کو شروع کرے، اور اپنی مقتدیوں کو نماز کا طریقہ بتائیں کہ نماز میں شامل کیسے ہونا ہے، جماعت میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے،
پہلی صف میں جگہ اگلی صف میں جگہ ہوتی ہے، لوگ رکوع کی خاطر رکعت کو حاصل کرنے کی خاطر پیچھے نئی صف بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سارے اختلافات آپ نے یہاں پڑھ لیے ہیں۔ تو اماموں کے ذمے ہے، وہ مسجد کا بادشاہ ہے، تو وہ درس جب دے تو روزانہ لوگوں سے، اپنے مقتدیوں سے، یا نمازوں کے بعد جمعوں کے اندر لوگوں کو طریقہ بتائے، اذان کیسے دینی ہے، اقامت کیسے پڑھنی ہے، اور جماعت میں شامل کیسے ہونا ہے، کھڑا کیسے ہونا ہے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، اور امام کے پیچھے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، یہ سارے طریقے ان کو بتائے۔ سلام کیسے پھیرنا ہے، مقتدی جو ہے وہ امام سے پیچھے رہے گا، یہ مسائل ان کو سمجھائے، وہ احادیث کے ضمن میں ان کو مسائل سمجھائے، اور پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احسن انداز میں سمجھائے، اور ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے، بار بار سمجھائیں۔ اگر اس پہ 6 مہینے سال بھی لگ جاتا ہے تو ان جیسے یہ دروس جو ترتیب ہے اس امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور کتاب الطہارت اور کتاب الصلاۃ کا جو طریقہ ہے، اگر یہ پورا نظام 1 سال میں بھی پورا ہو جائے تو پھر بھی جو ہے نا معاملہ سودا ارزاں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 سال لگ جائیں، لیکن یہ ہوگا کہ جو امام اس کا اہتمام کرے گا، اس امام کے مقتدی الحمدللہ جو ہے نا وہ سمجھدار ہوں گے اور نماز طریقے سے پڑھیں گے، اور سال 2 کے بعد وہ مقتدی خود کہیں گے کہ واقعی اب ہمیں نماز جو ہے پڑھنے کا مزہ آ رہا ہے، کیونکہ نماز سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں۔ تو سلام کے اندر سلام کو جو لمبا کیا جاتا ہے وہ غلط طریقہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سلام ایسے نہیں پھیرتے تھے، خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال حذف السلام سنت، حضور نے فرمایا کہ سلام کا حذف کرنا سنت ہے، یعنی لمبا نہ کیا جائے بے جا، اور اتنا مختصر بھی نہ کیا جائے کہ مطلب ایک سانس کے اندر دونوں سلام پھیر دیے جائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اتنی جلدی بھی نہ کی جائے، یعنی پہلے سلام کو حذف کیا جائے اور پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ احسن طریقہ ہے، یہ سنت کے مطابق طریقہ ہے۔ وہی چیز کے لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ باب باندھا ہے، اور اس سے ہم نمازی جتنے بھی ہیں، چاہے مقتدی ہے، چاہے امام ہے، چاہے پڑھا لکھا ہے، چاہے پڑھا لکھا ہوا نہیں ہے، وہ سارے جو ہے اپنے طریقوں کو سنت کی روشنی میں تبدیل کرے۔ پہلے اگر غلط طریقہ ہے تو اس کو تبدیل کرے، اور اس طریقے سے نماز کو پڑھے اور پڑھائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔